صدر عارف الوی کا اسلام آباد میں گول میز کانفرنس سے خطاب۔ ویلیوبلز کا ایکسچینج ہوا، ایک الگ مانیٹری سکہ بن گیا۔ سکے کی ویلیو بذات خود سونے کے اعتبار سے، کاپر کے اعتبار سے، چاندی کے اعتبار سے بنی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پیپر کرنسی میں تبدیل ہوا۔ اور وینس وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سلیپنگ پارٹنر والی ٹریڈ ڈیولپ ہوئی، نمبر ایک۔ اور یہ لیٹر آف کریڈٹ اور نوٹس، پرومیسری نوٹ، جو آپ کا کاغذ ہے کرنسی، وہ پرومیسری نوٹ ہے کہ اس کو کہیں سبمٹ کرو گے تو ایک زمانے میں اس کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ اس کے بدلے تمہیں سونا دے دیا جائے گا، بیکاز دیٹ واز دا بیس ویلیو اینڈ بیس کرنسی۔ تو یہ کاغذ اور یہ مانیٹری کیفیت کرتی کیا ہے؟ یہ گڈس کی ویلیو کو اور مزدور کی ویلیو کو، دونوں کو یہ اپنے اندر سمو لیتی ہے، تاکہ کہیں بجائے اس کے کہ صرف بارٹر ہو اور کوئی چیز بیچو اور خریدو، ساتھ ساتھ اس کی نیگوسیشن ہو، تو بیچنا اور خریدنا دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئیں کیونکہ سکہ موجود تھا۔ اور یہی اب ترقی کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں موجودہ زمانے کے اندر کرنسی اب ڈیجیٹل کرنسی میں بدل گئی، اب ایکچول پیپر کرنسی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر چائنا جس نے اس میں بڑی پروگریس کی اس کے اندر، کہ وہ ڈیجیٹل کرنسیز پر آگے لوگ ایکچول کیش لے کر تقریباً کہیں نہیں جاتے۔ جو اگر کوئی پیسے بھی مانگ رہا ہوتا ہے تو اپنا QR کوڈ رکھ لیتا ہے کہ جی تم اس کی تصویر لے کر اور مجھے پیسے بھیج دو۔ تو اس طرح سے تجارت کو فروغ دیا جا رہا ہے، آسان کیا جا رہا ہے، ایکسچینج آف ویلیو کو آسان کیا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیب میں پیسے لے کر چلیں، آپ ڈیجیٹل کرنسی کے اعتبار سے اس کو استعمال کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اسی سلک روٹ کی ایک کڑی ہے، پرانی کڑی ریوائیو ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ یہ کاشغر سے لے کر اور ہنزا کے ذریعے ہوتے گوادر جائیں تو ہنزا ویلی کے اندر جس طرف یہ کراکورم ہائی وے بنائے، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر آپ کو اس کے آثار ملتے ہیں جو سلک روٹ تھا اور سڑک تھی، بالکل اپوزٹ ماؤنٹنز پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرانے تعلقات کو اس نے جنم دیا۔ اب جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی داغ بیل ڈالی گئی تو وہ اس انداز سے ڈالی گئی کہ صرف یہی نہیں کہ ایک راستہ بن جائے کمیونیکیشن کا، اور چائنا کے پروونس کا جو بالکل چائنا کے ویسٹ پر ہے مگر سمندر سے دور ہے، اس کو بھی، اس کی پروڈیوس کو، اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹس کو بھی راستہ سمندر کے ذریعے ملے، اور دوست ملک کے ذریعے ملے تو کتنا ہی اچھا ہے، سمندر کے ذریعے راستہ ملے۔ اس کے علاوہ یہ کوآپریشن انرجی سیکٹر میں ہوا، مطلب اکنامک کوریڈور بنا، یہ فزیکل کوریڈور بنا راستے کے طور پر ٹرانسپورٹ کے لیے، گڈز کے لیے، اور اکنامک کوریڈور بنا کہ پاکستان کی جو اس وقت پرائرٹی تھی، انرجی شارٹیج تھا، تو انرجی شارٹیج کے حوالے سے انرجی کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ آیا۔ اچھا ہوتا یہ ہے، آپ نے کوریڈور، اکنامک کوریڈور کیوں کہا جا رہا ہے، کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ کوئی بھی راستہ کہیں سے نکل جائے، نئی سڑک نکل جائے، کچھ دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے گرد ہوٹل بن جاتے ہیں، اس کے گرد رہائشیں بن جاتی ہیں، اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی فیکٹری لگ جاتی ہے، وہاں کی زمین کی قیمت بہتر ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز تو بالکل راستے کے اندر موجود ہے، تو رہائش اور کمرشل وینچرز کے اعتبار سے بھی۔ اور ایک اور کام ہوا کہ چائنا نے جب اپنی اکنامک ری تھنکنگ کی تو اس نے اسپیشل اکنامک زونز 4 بنائے، بعد میں وہ 5 ہو گئے۔ 2-3 چیزوں پر خاص توجہ دی جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی دے رہا ہے اور سیکھ رہا ہے۔ ایک تو اسپیشل اکنامک زونز، اور وہی چیز آپ یہ دیکھیے کہ دبئی اور ہر جگہ جہاں جہاں ریپیٹ ہوئی وہاں پر ترقی بن گئی کہ جی جو فورن انویسٹر ہے اس کو بھی اور جو لوکل انویسٹر ہے اس کو بھی ان زونز کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس مل جائے اور ٹیکسیشن ریلیف مل جائے۔ محترم ایمبیسڈر صاحب نے شنزن کی بات کی۔ شنزن وہ شہر ہے، جیسے گوادر کے اندر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، شنزن وہ شہر ہے جس کو آلموسٹ فرام اے ولیج 20 سال کے اندر ایک بڑا خوبصورت انڈسٹریل سٹی بن گیا، جس کو میں نے شاید آج 6, 7, 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے اس کو بھی میں نے وزٹ کیا۔ تو یہ انداز جو ہے فاسٹ چینج کا، یہ اسی انداز سے ممکن ہے جب 3-4 چیزوں کا ہم اہتمام کریں۔ پہلا اہتمام اس بات کا کہ انسینٹیوز دی جائے، صرف لوکلز کو نہیں، انٹرنیشنلی انسینٹیوز دیا جائے کہ تم آؤ
اور انویسٹ کرو. ایک اور چیز میں بھول نہ جاؤں کہ چائنا نے ایک بہت بڑا کمال کام یہ کیا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو انکریج کیا, جو 70% معیشت کی بیک بون بنتی ہے. صرف بڑی انڈسٹریز نہیں, صرف بڑے انڈسٹریلسٹ نہیں, بلکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, چھوٹے چھوٹے انویسٹرز, چھوٹی چھوٹی دکانیں, چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹے چھوٹے پروڈکشنز, گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کاٹیج انڈسٹری بن گئی. ان کی سلیکون پروڈکشن آف چپس ایٹسٹرا, ہارڈ ڈرائیوز, چپس نہیں, ہارڈ ڈرائیوز, چپس کے لیے تو بہت بڑی انڈسٹری چاہیے. ہارڈ ڈرائیو اور انسٹرومنٹس جو کمپیوٹرز کے اندر استعمال ہوں وہ کاٹیج انڈسٹری کے طور پر بننے لگے. پاکستان بھی اسی طرح سے ایس ایم ایز کو انکریج کرنا چاہتا ہے اور ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے فائنینس کے اعتبار سے. دوسرا جو اسپیشل اکنامک زونز کے بعد جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسینٹیوز دیں. اچھا انسینٹیوز کیسے؟ انسینٹیوز اس معنی کر کے کہ جو انویسٹر ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکے. اس کو کیا چاہیے؟ آپ آسان کرتے ہیں, لونز دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ ایک آدمی گریجویٹ کرتا ہے مغرب اور مشرق میں, اب ہر جگہ اس کی امید پر اس کو قرضہ دیا جاتا ہے. ایک ڈینٹسٹ ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک پروفیشنل ہے, اس کی امید پر دیا جاتا ہے کہ تم 5 سال بنا کر یہ محنت کرو گے اور یہ پیسہ بناؤ گے تو تم 0 سے شروع کرو گے اور 10 پر پہنچو گے 5 سال میں. تو آج تم 10 لے لو تاکہ تم 10 سے شروع ہو. ہم تمہارے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ تم پروڈیوس کرو گے مارکیٹ میں. تو اس بھروسے کی بنیاد پر اس کو ایڈوانس میں بھروسے کے ساتھ اس کو پیسہ دیا جاتا ہے. یہی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی کہانی ہے. تو انسینٹیوز, اس کو ضرورت کس چیز کی؟ زمین کی ضرورت ہے تو زمین سستی فراہم کر دی جائے. سارے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے ایسی چیز میں, سارے انفراسٹرکچر کو دے دیا جائے. مگر جو وعدہ کیا جائے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وعدہ جو ہے اس کی وعدہ خلافی نہ ہو, پالیسیز نہ بدلیں. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ حکومت بدل سکتی ہے, جمہوریت ہے, مگر پالیسیز نہ بدلیں. جب پالیسیز بدلیں تو انویسٹر ڈسکریج ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کبھی کبھی پالیسیز بدل جاتی ہیں تو ہمیں انٹرنیشنلی بھی ہم مشکل کا سامنا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ریکو ڈگ پر ہم نے پالیسی بدلی ہے, جو کچھ بھی کیا, ہم نہ وہاں سے ایک پیسے کی کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوئی اور ہم ایک جرمانہ بھگت رہے ہیں جو غلط ہے, مگر یہ کہ ایگزیجریٹڈ جرمانہ ہے جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پالیسیز نہیں بدلنی چاہیے, یہ انسینٹیوز کے اندر آئے گا. دوسری بات ایمبیسڈر صاحب نے کہی اور وہ یہ کہ سیکیورٹی آف پیپل ہو ورک دیئر, اور بڑی اہم چیز ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے اوپر بھی محنت کرتا ہے, اور جیسے جیسے پاکستان کا سیکیورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوا, دہشت گردی کو ہم نے اپنے بارڈرز پر روک لیا. کریڈٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان اینڈ کریڈٹ ٹو آر فورسز کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا جو ہمارے مغرب کے اندر قومیں تباہ ہو گئیں اس چکر کے اندر, مگر پاکستان نے کیا. تو وہ سیکیورٹی اور لانگ ٹرم پالیسیز. میں پھر دوسری بات اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ چائنیز فوکس اپنی قوم کے ساتھ جو رہا وہی پاکستان بھی سیکھنا چاہتا ہے. کیا فوکس رہا؟ ایلیویشن آف پاورٹی, لکنگ آفٹر پیپلز ہیلتھ, یہ فوسائے ہیں چائنا کے. اچھا, ایلیویشن آف پاورٹی کے اندر اور لوگوں کی صحت کو دیکھنے کے لیے آپ نے سنا بھی ہوگا, اور کیونکہ میرا میڈیسن سے تعلق ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کیا. انہوں نے کہا یہ 4-5 سال کا ڈاکٹر جو ہے یہ تو بڑا ٹائم لیتا ہے, وی نیڈ پیپل ارجنٹلی. تو انہوں نے 6-6 مہینے کے 1-1 سال کے کورسز کر کے, بڑی پاپولیشن ہے تو لوگوں کو زمین پر اتارا کہ قوم کی صحت کا خیال کرو. تو یہ وہ فوکس ہے کہ پیپل سینٹرک ہو. مثال کے طور پر آپ ہی کی حکومتوں نے کووڈ میں جو کامیابی حاصل کی تو وہ پاکستان کا پیٹرن اور چائنا کا پیٹرن, اور میں چائنا کووڈ کے دوران گیا تھا اور مجھے آج تک یاد ہے. تجارت کے حوالے سے ایک اینیکڈوٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ پریزیڈنٹ شی سے جب ہماری بہت لمبی ملاقات ہوئی, دن میں 3 میٹنگز ہوئیں اور تیسری میٹنگ دعوت پر تھی, کھانے پر تھی. اس کے اندر میں جب ٹریڈ کی بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ایک بڑا مشہور چائنیز جنرل جو شاید آپ نہ جانتے ہوں, اس کا نام تھا زینگ ہی, اور وہ مسلمان تھا. اس کی تجارت کا آپ کو والیوم بتانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں کولمبس اور یہ جو ایکسپلوررز نکلتے تھے تو یہ 2-3 کشتیوں کے اندر نکلتے تھے, اور اس میں حکومتیں انویسٹ کرتی تھیں, پورچوگال کی اور انگلینڈ کی اور اسپین کی, اور کہتے تھے تم دوسری قوموں میں جاؤ, اپنا جھنڈا بھی گاڑو اور تجارت کرو. بہت بڑا ایک سارے امریکاز کو ڈسکور کرنا, تجارت کرنا,
پھر ہمارے ہاں بھی آ گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لبادے کے اندر آ کر ہمارے ہاں بڑا ایکسپلوٹیشن بھی ہوا. تو یہ اسپانسر کی 3-3 4-4 شپس. زینگ ہی had 300 ships, اتنا بڑا اس کا 300 ships, اور یہ 3 ماسٹ کی شپ ہوتی تھی, 3-4 لے کر نکلتے تھے, اور زینگ ہی کے پاس 300 ships پلس 4 ماسٹ والی شپس جس کے اندر 1000 یا 800 پیسنجرز ہو سکتے تھے. مگر جو خوبصورت بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو میں پریزیڈنٹ زینگ ہی سے, پریزیڈنٹ شی پنگ سے اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا, اس وقت جب میں گفتگو شروع کی تو میں نام بھول گیا تھا ایڈمرل کا, بس یہ یاد تھا کہ ایک بڑا مشہور چائنیز ایڈمرل تھا جو مسلمان تھا. تو ہی مینشن دیٹ, بٹ دین ہی میڈ این انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی اگری ود دیٹ. اور میں نے بھی ان سے کہا کہ اس نے 3 ٹرپ کیے یا 7 ٹرپ کیے سم تھنگ لائک دیٹ اپ ٹو دا ہارن آف افریقہ, اور کسی ٹرپ کے اندر کہیں جھنڈا نہیں گاڑا, کہیں جھگڑا نہیں ہوا. صرف سیلون کے جو اسٹریٹ تھا سری لنکا والا, وہاں پر کبھی اس کا کبھی روکا گیا تو وہاں کوئی اسکرمش ہوئی, ادروائز صرف ٹریڈ کی. تو پریزیڈنٹ شی پنگ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا کا کبھی ایگریسو ڈیزائن نہیں ہوتا تھا باہر کے لیے, بلکہ جو گریٹ وال آف چائنا بنی وہ بھی اپنی ڈیفنسز سے to defend themselves from the hordes of attacks from Central Asia. This was just an anecdotal input about the possibility and the fact that the experience of Chinese trade in such huge volumes precedes what we saw in the West, and it was without any skirmish everywhere. تو لہٰذا چائنا کا جو ایکسپیرینس پاورٹی ایلیویشن میں تو پہلا سٹیج. صدر عارف الوی اسلام آباد میں گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے مہیا کیے جا رہے ہیں. چین نے آگے بڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں چھوٹے کارخانے لگائیں تاکہ ترقی کی راہ ہموار ہو سکے.